أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. تعریف تو اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے. دنیا میں حمد بھی اسی کی قائم ہونی چاہیے جو اللہ ہے. اور ایک مومن بندہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی پیورٹی کے ساتھ، مخلص ہو کر جو ہے وہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کو، دنیا دار جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو سیلف پروجیکشن کی فکر ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مادی مفاد وابستہ ہوتا ہے. یا تو اس سے پیسہ کمانا ہوتا ہے، یا شہرت کمانا ہوتا ہے، اور یا پھر اقتدار کمانا ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے مادی مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہیں وہ اپنی تعریف جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں انسانوں سے. اور یہ انسانی یعنی ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے، ایک صفت ہے انسان کی کہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے. جب بھی کسی انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے. جب کسی انسان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو اس کو قبول کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. وہ چند اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چند مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں جو کرٹیسزم کو جو ہے پازیٹیو لیتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کرٹیسزم ٹھیک ہے، وہ کوئی گڑبڑ ہے جو ہوئی ہے، وہ کسی گڑبڑ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو صاحب قبلہ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کے نام سے ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کیا. قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ایک مسلمان نے کیا تھا، حالانکہ حضرت صاحب قبلہ کا جتنا بھی کام تھا وہ ہندوؤں کے اندر تبلیغ اسلام کا تھا. اور 40 جیلیں، 84 حوالات، 32 مرتبہ زبان بندیاں، ان میں آلموسٹ آل جس کو کہنا چاہیے یہ سب کچھ ہندوؤں کی طرف سے ہوا تھا. اور انگریز کی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ کھینچا گیا تھا. تو کام جو ہے وہ تو سارا غیر مسلموں میں تھا، لیکن ایک مسلمان نے جو ہے وہ صاحب قبلہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. تو حضرت صاحب قبلہ نے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کیا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ غلطی جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے سرزد ہوئی ہے. اور اس اشتہار کے اندر
قبلہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو کتاب دعوت اللہ جو لکھی گئی یہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کتاب جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی جو اہل علم ہیں. تو اہل علم حضرات کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی تھی، اور خاص طور پہ قادیانیوں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی، قادیانیوں کو اصلاح عقائد دینے کے لیے. اس مقصد کے لیے نہیں لکھی گئی تھی کہ اس کو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. اس کے اندر جو کچھ بھی اپنے الہامات اور جو کچھ بھی بشارات اور جو کچھ بھی حجتیں پیش کی گئی ہیں وہ قادیانیوں کے لیے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے ہیں. تو حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ میری حجت جو کچھ بھی ہے وہ یا تو ہندوؤں کے لیے ہے اور یا پھر ان قادیانیوں کے لیے ہے جو کہ جنہوں نے ایک بڑا کھٹراک جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے مسلمانوں کے اندر، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. اس انتشار کو دور کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو اپنے اصلاح عقائد کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی تھی، جس میں مرزا صاحب نے جو دعوے پیش کیے تھے، مرزا صاحب نے جو باتیں جو پیش کی تھی، تو اس کے جواب میں حضرت قبلہ نے دعویٰ مصلح موعود کا دعویٰ پیش کیا کہ قادیانیوں کے اصلاح عقائد کے لیے ایک شخص پیدا ہوگا. یہ بات مرزا صاحب پہلے ہی لکھ چکے ہیں، یعنی قادیانیوں کے اندر غلط عقائد پیدا ہو جائیں گے اور اس غلط عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہوگا. اور یہ بات جو ہے وہ مرزا صاحب پہلے لکھ چکے ہیں. تو حضرت قبلہ نے، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے مصلح موعود کا دعویٰ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ جب تک تم اصلاح عقائد کی طرف نہیں آؤ گے تو اس وقت تک تم کو جو ہے وہ نجات نہیں ملے گی. تو نجات اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے عقائد کی جو ہے وہ اصلاح کرنی پڑے گی. یہ دعوے کے طور پر حضرت قبلہ نے اس کو پیش کیا، حالانکہ مسلمانوں کے اندر حضرت قبلہ نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں پیش کیا. تو چند غلط ہاتھوں میں جب یہ کتاب پڑ گئی اور اس کو عام تقسیم کیا جانے لگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خلاف ہوئے، اور ان میں سے ایک نے جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں، جو کہ بعد میں ثابت ہو گیا، عدالت کے اندر پیش بھی کیا گیا گواہ کے طور پر، کہ پیسوں کے لالچ میں جو ہے وہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا حضرت قبلہ پر، جس میں حضرت قبلہ کافی زیادہ زخمی ہوئے. تو یہ حضرت قبلہ نے ایک اشتہار نکالا، ایک غلط فہمی کا ازالہ، اور اس میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ غلطی جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے ہوئی ہے. اس کتاب کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر عام تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید یہ دعویٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، حالانکہ یہ دعویٰ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس کتاب میں کلیئرلی لکھا بھی گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کم انسان دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا اپنی اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو مانتے ہیں. ایک اور موقع پر غزوات کا ایک موقع تھا، تو اس موقع پر بھی حضرت قبلہ نے ایسا ہی کیا. حضرت قبلہ نے خاص طور پہ حکم دیا تھا کہ سرحدات کے اندر جو ہے غزوات جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے، اور یہ بات کلیئرلی انسٹرکشنز کے اندر، ہدایات کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی تھی. تو
مبلغین کے کچھ وفود جو ہے، مبلغین کے کچھ محاذ جو ہیں وہ حسا قبلہ نے قائم کیے تھے، غالباً 6 محاذ، اور چند مبلغین جو ہیں واریئرز قسم کے جو بھی تھے تو وہ اس کے اندر شامل کیے گئے تھے۔ وہ چھاپہ مار جو ہے وہ جہاد غزوات کی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور انہوں نے چھاپے مار کر راتوں میں، تو ان ہندوؤں کو جو کہ سپورٹرز تھے اور مسلمانوں کی املاک کو لوٹ رہے تھے، تو ایسے ہندوؤں کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اور اس کے بعد وہاں پہ چھاپے مارے۔ اس طرح 27 مقامات کے اوپر جو ہے وہ غزوات کیے گئے۔ لیکن ایک غزوہ جو ہے وہ ایسا تھا، یا اس کے اندر غزوہ نہیں تھا بلکہ حسا قبلہ نے اس کو غزوات میں شامل نہیں کیا، تو مبلغین میں سے ایک محاذ جو تھا اس کے انچارج جو تھے وہ شمشیر خان صاحب غالباً تھے، وہ انہوں نے حسا قبلہ کی ان انسٹرکشن کے خلاف کہ سرحدات کے اندر کسی بھی ہندو کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اندر ہے موجود، سرحد کے باہر جا کر جو ہے وہ غزوات کیے جائیں گے، انہوں نے اس حکم کے خلاف جو ہے وہ سرحدات کے اندر غزوات کوئی غزوہ کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ کچھ مال جو ہے وہ لوٹا ان کا، جو سرحدات کے اندر ہندو تھے ان کو۔ تو حسا قبلہ کو یہ بات بہت سخت ناپسند ہوئی، کیونکہ یہ اسلامی غزوات کے اصول کے خلاف تھی۔ تو ان ہندوؤں کو جو ہے وہ جو کہ سرحدات کے باہر تھے اور وہ سپورٹ کر رہے تھے کمیونسٹ غنڈوں کو، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی جو ہے وہ دھجیاں اڑ رہی تھیں، اور ہر طرف جو ہے وہ بدامنی جو ہے وہ پھیل رہی تھی، اور وہاں پر جو فوج اور پولیس تھی وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں سرحدات میں چاروں طرف یہ دنگے اور فساد جو ہے وہ چل رہے تھے اس وقت۔ تو جب حسا قبلہ کو خبر ملی تو حسا نے ان کو طلب کیا، اور باقاعدہ پولیس کو بلا کر جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور ان کو جو ہے وہ یا پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی خبر مل چکی تھی، تو پولیس جب آئی یہاں پر تفتیش کے لیے تو حسا قبلہ نے ان لوگوں کو جو اس محاذ میں شریک تھے ان کو کہا کہ ہاں یہ لوگ گناہ گار ہیں اس کے، اور یہ میرے اپنے آدمی ہیں، مگر انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو حسا قبلہ نے ان کو پولیس کے حوالے کیا۔ تو ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں اللہ والوں کی زندگی کے اندر، جہاں پر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کا اپنا آدمی ہے یا ان کا اپنا وہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایسے واقعات جو ہیں وہ اللہ والوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینا نہیں ہوتا بلکہ ان کو جو ہے وہ اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی غلطی ہو رہی ہو انسان کو کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ اللہ والوں کی زندگی کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی حمد قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، وہ اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتے، اپنی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پردے نہیں ڈالتے، وہ اپنی غلطیوں کی بھی اسی طرح سے سرزنش کرتے ہیں اور ان کا سدباب کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کریکشن کا پروسیس ہے۔
جہاں کہیں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کریکشن کرنے کے لیے مالک کی صفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مالک کی صفت انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان مومن بندوں میں، ان اللہ والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ جہاں پہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک ہے، اسی طرح مالک بھی ہے، تو وہ کاٹ بھی کرتا ہے، وہ سدھار کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے انسانوں کے اندر جو ہے وہ سدھار پیدا ہو، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو۔ تو اللہ کی حمد جو ہے وہ دنیا میں قائم ہونی چاہیے، انسانوں کی حمد جو ہے وہ دنیا میں نہیں قائم ہونی چاہیے، انسانوں کی تعریف نہیں ہونی چاہیے دنیا میں۔ تو ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی اخلاص کے عالم میں، انتہائی فنائیت کی کیفیت کے اندر اپنی ذات کو بھلا کر اللہ کی حمد کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی کئی مثالیں جو وہ موجود ہیں جہاں پہ قرآنی آیات جو ہیں وہ واضح طور پر اس کا اشارہ کرتی ہیں کہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت جو ہے وہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ شرک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ تو انسان محکومی جو ہے وہ اختیار کرے صرف اللہ کی، عبادت محکومی اختیار کرنے کو کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبادت غلامی اختیار کرنا، محکومی اختیار کرنا، یعنی اس کی بات ماننا، جو معبود ہے صرف اسی کی بات ماننا۔ تو ایسے واقعات جو ہے، ایسی بات جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بھی آئی ہے جہاں پہ کسی بھی قسم کی پارشلٹی اور کسی قسم کا انکلینیشن جو ہوتا ہے، کسی قسم کا تعصب، اس کو جو ہے وہ روا نہیں رکھا گیا، اور کلیئرلی یہ بات بتائی گئی کہ سچی گواہی دو، بھلے وہ تمہارے باپ کے خلاف اور تمہارے اپنے بھائی کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اللہ والوں کی زندگی کے اندر ہم کو نظر آتی ہے، جہاں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، ان کی تعریف جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ فنائیت کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ کی ذات کو جو ہے وہ آگے کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی بات کہی جاتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات آئی کہ آپ کوئی بھی بات نہیں کہتے اپنے حرص و ہوس کی بات، جو اپنے مفاد کی بات ہو، جس کے اندر جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہش کا جس کے اندر دخل ہو، ایسی کوئی بات اللہ کے رسول جو ہے وہ نہیں کہتے۔ ہاں، مگر صرف اللہ کی بات ہی ان کی زبان سے نکلتی ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ جو وحی ان کی طرف کی گئی ہے، جو اللہ کی بات ہے، بس وہی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ تو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پرسنالٹی ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا اور اللہ کی ذات کو جو ہے وہ آگے کر دیا۔ آپ فنا فی اللہ ہیں۔ فنا فی اللہ ہونے کا عملی مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا اور اللہ کی ذات کو آگے کر دیا۔ قرآن حکیم جو شروع ہوتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر انتہائی فنائیت کی کیفیت ہے، ایک اللہ کی حمد ہی مومن بندے کی حمد ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ فنا ہے اللہ کی ذات میں کہ اللہ کی تعریف کر کے یا اللہ کی تعریف دنیا میں قائم کر کے ہی خوش ہو جاتا ہے، اپنی تعریف کروانا ہی نہیں چاہتا۔ اور یہاں پر قل کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا کہ آپ کہہ دیجیے، ایسا کر کے بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، انتہائی فنائیت کی کیفیت میں جہاں اللہ کی حمد مومن بندے کی حمد ہے۔ تو اسٹارٹ یعنی سورہ فاتحہ کا جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہو رہی ہے۔
کہ فنائیت کے عالم میں اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے مفادات کی نفی کر کے ایک مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیری ہی حمد کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، میری حمد، میری تعریف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کی حمد ہی مومن بندے کی حمد ہے۔ ما تشاؤون الا ان شاء اللہ کی کیفیت میں ہوتا ہے ایک مومن بندہ، یعنی اس کی کوئی چاہت ہے ہی نہیں، کوئی چاہت نہیں ہے اس کی۔ ہاں اگر کوئی چیز چاہتا ہے وہ تو وہ وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ یہ کائنات کا جو شعور ہے، جو اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، ایک مومن بندے کا شعور بھی ویسا ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ بات لکھی ہے، یہ کسی صوفی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، ایک موقع پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین مومن بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت کسی انسان کے اندر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی ذات کی ٹوٹل نفی کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش، اس کی اپنی خواہش کوئی رہتی ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اس کی اپنی چاہت کچھ ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر قدرت جو ہے وہ اس انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو بات کیا نکلی؟ بات تو یہ نکلی کہ قدرت انسان کے ہاتھ میں کیسے آتی ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے، کیونکہ مومن بندے کی چاہت جو ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی قدرت، اللہ ہی اللہ ہے، وہاں دوئی کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں دوئی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ فنائیت کا رشتہ ہے۔ یہ پریکٹیکل واقعات جو انسان کی زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں، وہ انسان کو، وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس انسان کے اندر جو ہے وہ سوائے خدا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی علیحدہ شخصیت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ اس میں جتنی بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ کی صفات پائی جاتی ہیں، اس کی اپنی کوئی ہیکڑی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات کا عمل دخل کچھ نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی کیفیت ہے، کہنے کو بشر ہے، بظاہر جو ہے وہ کہنے کو بشر ہے، عام انسانوں جیسا ایک انسان ہے، ایک کھاتا پیتا انسان، اس کے لوازمات، اس کے جنسی تعلقات، اس کے مادی تعلقات بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ عام انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ اللہ کی وحی کی جاتی ہے، یا اللہ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے لیے فنا کر دیا ہے، جو اللہ بولتا ہے وہی وہ بولتا ہے، اللہ سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہش کے تحت کچھ بھی نہیں بولتا، جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کے تحت کوئی بھی عمل کرنا نہیں چاہتا، اس کی چاہت اللہ کی چاہت سے مل چکی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ مومن بندوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ معراج دراصل خدا سے تعلق قائم ہونے کا نام ہے، جہاں پہ دوئی کی کیفیت جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ انسان کا بہترین عروج کا مقام ہے۔ تاکس نہ گویت باز ازا من دیگرم تو دیگری، کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ تو اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے ہی مومن بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے جو ٹکرا جاتا ہے۔ وہ بڑے اقتدار والے لوگ ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس کے عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مومن بندہ جو ہے
وہ کفر کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ کی حمد کو جو ہے وہ دنیا میں قائم کرتا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اسی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی حمد کیسے قائم ہوتی ہے؟ جب ایک مومن بندہ کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، پھر اللہ جو ہے اس کافر قوم کی دبر کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کے سب تعلقات جو ہوتے ہیں، جو اس کا اقتدار ہوتا ہے، جس کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ سب بھروسے کی چیزیں جو ہیں وہ کاٹ دیتا ہے۔ دبر کہتے ہیں ہر وہ بھروسے کی چیز جس کے سہارے کے اوپر کوئی کافر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو سہارا ہوتا ہے وہ اللہ اس سہارے کو توڑ دیتا ہے۔ تو مومن بندے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ وہ حق پر ہوتے ہیں تو اس حق کو باطل کے اوپر دے کر مارتا ہے، اور وہ باطل جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ مومن بندے کا ایثار یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ کی ذات کو جو ہے وہ آگے کر دیتا ہے۔ تو آج قرآن حکیم کی کوئی آیت جو ہے وہ ہم نہیں لے سکے، وقت ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ ہم البتہ لے سکتے ہیں۔ اس سیشن کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ جی چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے، ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ آمین ثم آمین۔